لیکن انشاءاللہ العزیز منٹ دے بعد واپس آ جان دے. مہربانی فرماؤ تو ایک ایک قدم اگے آ جاؤ. بہت مہربانی تاکہ مجمع دا مجلس پاک دا کو ماحول بن جائے. بھائی مہربانی فرماؤ جتنے جوان بیٹھے نے مہربانی کرو. بآواز بلند صلوات. ہن جس عظیم شخصیت نو دعوت ممبر دے رہے ہیں کسی تعارف دے محتاج نہیں. ممتاز مذہبی اسکالر، بین الاقوامی شخصیت، مجاہد ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ، محسن ملت جعفریہ، ادیب سخن، ممتاز ادبی علمی شخصیت، نجم الواعظین، قمر الواعظین، تاج الواعظین، سلطان الواعظین، آفتاب الواعظین، عزت مآب، محترم و مکرم، ذی وقار، ذی شان، ذی قدر، عزت مآب محترم و مکرم جناب علامہ مشرف عباس علوی صاحب آف لاہور. جناب دیاں سماعتاں دی نظر مہربانی کرو تو جلدی تی جلدی پنڈال دی صفحے ازاد تشریف لے وہ. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ثم الصلاۃ والسلام علی سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد. واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. درود کا پڑھنا عبادت ہے. بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ بلا فصل کو مارنے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا. نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے آگے آپ کی مہربانی رہے. آپ کی مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے آگے. نظر اللہ نیاز حسین ایک مجلس کا ماحول بن جاتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. جعفری صاحب کی جتنی نیک حاجات ہیں مالک حاجات پوری فرمائے. بانیان کی جتنی نیک حاجات ہیں حاجات پوری فرمائے. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، چھوٹا سا خطیب ہوں. 18 سے 20 میں نے کتابیں لکھی ہیں. تو میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. اس کے بعد آپ سے اجازت ہے. جس کی محبت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہ مرنے دے اسے علی کہے. کوئی میں نے دیکھے تمہید نہیں پڑھی نہ میں نے قبلہ حکم تھا اور حکم کی تعبیل ہو گئی. تو میں چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس کے سجدے کو دیکھ کر لا وجود کے وجود میں تکبر آ جائے شریعت میں اس بادشاہ کو ولی کہے. میری بات سمجھ آئی سکتا ہے کیونکہ میرے استاد محترم شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین ندوی شہید فرمایا کرتے تھے کہ علی کے فضائل میں بندے نہیں بولتے بلکہ ماں کی شرافت بولتے. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آئی سکتا. تو عزیزان محترم دنیا کی سب سے بڑی عبادت کا نام ہے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان. ایسے جعفری صاحب ایسے کیوں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. اگر مولا علی علیہ السلام کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. پورے مہینے کی مجالس ایک طرف، چاچا جی یہ جملہ ایک طرف، جعفری صاحب سے لے کر قبلہ. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہروں کی زیارت بھی کروں گا. جس کے ہونے سے اللہ کا ہونا ثابت ہو اسے علی کہے. جس کے ہونے سے قبلہ میں نے تو لفظ ہی پڑھنے ہیں نا سرکار. میں نے تو لفظ ہی آپ کے سامنے پڑھنے ہیں. جس کے ہونے سے
کا ہونا ثابت ہو، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں، جس کا اسم اٹھانے سے بندے کو شرافت کا سرٹیفکیٹ مل جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر سے چچا جی کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ، بانٹ رہا ہے، اچھا بسم اللہ، جس کی جہاں جہاں بھی غذا بانٹ رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ، ڈھنگ سے دیتا ہے رزق مولا علی جہاں کو، اور چیز یہ کہتی ہے کہ خدا بانٹ رہا ہے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلام۔ حیدری، او بھائی جان، علی جن ولی اللہ ہے تو سب کچھ ہے، علی جن ولی اللہ نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جس رسول نے جب بھی کلام کیا ہے تب کلام کیا ہے جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اسے محمد نے کہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے۔ جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتا، وہ اللہ کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ ولایت امیر المومنین، میں نے آپ کے سامنے چاچا جی جعفری صاحب، میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر سے آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم لتسألن، پھر تم سے پوچھا جائے گا، سوال پوچھا، بھائی ہاتھ کھول کے بیٹھے، سوال پوچھا جائے گا۔ کس دن؟ اس دن۔ کون سے دن؟ قیامت والے دن۔ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ مولوی جمعرات کی روٹی کھا کھا کے اتنا چلاک ہو گیا ہے، مولوی کہتا ہے کہ جس نعمت کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، اس نعمت سے جو مراد ہے نا وہ حکومت ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر اس نعمت سے مراد حکومت ہے تو حکومت تو یزید کے پاس بھی تھی۔ کہتا نہیں نہیں، اس نعمت سے مراد تخت ہے۔ میں نے کہا اگر تخت ہے تو تخت تو نمرود کے پاس بھی تھا۔ کہا نہیں نہیں، اس نعمت سے مراد اولاد ہے۔ میں نے کہا اولاد ہے تو اولاد تو کافر کے پاس بھی ہے۔ میں نے کہا مولوی دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، وہ نعمت ڈھونڈ جس نعمت کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مولوی ساری زندگی نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ مولوی نے قرآن مولویوں سے لیا ہے، ہم نے قرآن وارث قرآن سے لیا ہے۔ آج کے 30 محرم والے عظیم دن میں پڑھے لکھے چہروں کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ سوال ہوگا۔ خم غدیر کا میدان ہے، نبیوں کا سلطان ہے، محمد مصطفیٰ نے حیدر کرار کا ہاتھ بلند کیا، جبریل سامنے آ کر کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب پہنچاؤ اس پیغام کو، اے میرے رسول پہنچاؤ اس پیغام کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت نہ پہنچائی۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جبریل نے عرش چھوڑا، فرش پر آ کر محمد مصطفیٰ کی نالین کا بھوسا لے کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن دین مکمل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی۔ پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میدان عدل پہ انصاف کر کے بتا، ارے دنیا کا نام نعمت نہیں ہے۔ جس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھنا چاہتا ہے اس نعمت سے مراد علی جن ولی اللہ ہے۔ بسم اللہ، اس نعمت سے مراد جعفری صاحب، اس نعمت سے مراد دنیا کی دولت نہیں، اس نعمت سے مراد ہے علی جان ولی اللہ۔ آج کل بندے بڑے سیانے ہیں کہ مجھے ایک نا مولوی نہیں مولوا ملا، مولوا مجھے کہتے جی آپ ایویں علی جان ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اچھا بندے ماننے پہ اچھا علی جان ولی اللہ کا معنی کیا؟ چاچا علی جان ولی اللہ کا قبلہ معنی ہے علی اللہ کا ولی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو پریشان ہونے والی؟ اچھا ماننے پہ آئے نا جو داتا دربار پہ بندہ بیٹھ کے جوئیں نہیں مار رہا سر سے اوپر، اس کو کہتا ہے یہ اس کے قریب نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ ہے تیرا معیار ولایت۔ ماننے پہ آ جائے تو نجسوں کو ولی مان جاتا ہے،
انکار کرے تو اس کو نہیں مانتا جس کی گلی کے ولی کلندر بن جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ قبلہ ولایت ہے، لفظ ولایت نہیں، لفظ ولایت ہے، زیر سے نہیں پڑھنا، زبر سے پڑھنا، ولایت، جیسے انما ولیکم اللہ، یعنی وہاں پہ زبر ہے تو لفظ ولایت ہے۔ اب میں جملہ پڑھنے لگا، جو پڑھے لکھے چاچا جی حضرات میرے سامنے، اے چاچا نے اٹھایا ادھر ہلایا جی تھوڑا جا، اے ہلایا جی تھوڑا نام، بسم اللہ، میں ولایت پڑھی جانا تو سوتا پہ، سبحان اللہ، مولا تین سلامت رکھے۔ ولایت امیر المومنین اتنا ضروری موضوع ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میری نبوت بچتی ہی علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ تے سونا نہیں میرے سامنے، میں بھی سو جانا، مہربانی کری، فرینٹ والا بندہ سو جاتے سارے ہی سو جاتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، میری بات سن مرشد، میں آپ کی جد کی ولایت کا پرچار کروں، اور بندے بڑی دعائیں مانگتے ہیں، میرے اللہ مجھے ہدایت دے، میرے بچوں کو ہدایت دے، میرے خاندان کو ہدایت دے۔ اچھا بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہدایت ہے کیا۔ جعفری صاحب اگر بندوں کو پتہ چل جاتا نا ہدایت کیا ہے، مرشد مجھے اس منبر کی قسم ہے، میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے۔ جو زیرک لوگوں کے سامنے مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے، ہدایت ہے کیا جسے لوگ مانگتے ہیں، ہدایت ہے کیا؟ کتاب کا نام ہے تاویل الآیات، علامہ شرف الدین نجفی کی کتاب ہے۔ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہدایت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں سنا، اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی ولایت ڈال دیتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، جعفری صاحب، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں مرشد علی کی۔ اچھا آج کل بندے کہتے ہیں جس کے پاس لینڈ کروزر ہے وہ بندہ امیر ہے، یا جس کے پاس 10-20 مربع زمین ہے وہ بندہ امیر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل، وہ بندہ امیر نہیں جس کے پاس گاڑیاں بنگلے ہوں، مولا حسین کی آخری سجدے کی قسم ہے، وہ بندہ امیر ہے کہ جس کے دل میں امیر المومنین ہو۔ بسم اللہ، ہر چیز پر سمجھوتا کر دیں، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں۔ میری کتاب ہے برہان ولایت، اس میں نے 27 معنی لکھے ہیں ولایت کے۔ کتنے معنی لکھے ہیں؟ پہلا معنی میں بتانے لگا اور پہلے ہی بتاؤں گا، اور اسی پہ میں نے مجلس پڑھی۔ ولایت کا پہلا معنی ہے مرشد، ولایت کا معنی ہے حق کے تصرف۔ ولی کے پاس حق کے تصرف ہوتا ہے۔ حق کے تصرف کا مطلب یہ ہے جس چیز کا اللہ خالق ہے ولی اس کا حاکم ہوتا ہے۔ یار میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھ رہا ہوں کہ بلا میں پڑھے لکھے بندے، کیونکہ علی علیہ السلام کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ کیا معنی ہے حق کے مرشد؟ تصرف، یعنی کہ جو بھی مخلوق ہے ولی اس کا حاکم ہوتا ہے۔ ولی زمین کا بھی حاکم ہے، ولی آسمان کا بھی حاکم ہے، ولی جنات کا بھی حاکم ہے، ولی فرشتوں کا بھی حاکم ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھے، اور قبلہ ولی ہوتا ہے جو پوری کائنات کا بابا جی کنٹرولر اعظم ہو، اسے کہتے ہیں ولی۔ قیامت والے دن کیا پوچھا جائے گا؟ علی ولی اللہ کے بارے میں پوچھا جائے قیامت والے دن۔ ولایت امیر المومنین کے بارے میں، ولایت ہے تو سب کچھ، ولایت نہیں۔ اور قبلہ آپ اذانیں دیتے رہیں، کسی کو کیسے پتہ چلے گا شیعوں کی اذان ہے؟ جب آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا بابا جی، آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ پتہ کریں شیعوں کی اذان۔ آج کل تو مولوی بڑا سیانا ہے، موٹر سائیکل کے آگے لکھا یا علی مدد شیعوں، گھر کے آگے لکھا یا علی مدد شیعوں، مسجد کے آگے لکھا یا علی مدد شیعوں کا۔ میں نے کہ مولوی کا کندھا ہلا کر کہا اگر جنت کے دروازے پہ بھی یہی لکھا ہوا تو پھر جنت بھی ساتھی ہے نا کہ بلا یار پریشان ہو گیا کہ بلا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بڑے عالم کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ مولا امام باقر علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جو بندے مولا علی کے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت ہے۔
تو مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں میں، اس کے فضائل پڑھ رہا ہوں جس کی فضیلت میں جو پہلا قصیدہ نازل ہوا تھا وہ قرآن تھا۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ علی جن ولی اللہ ہے کیا؟ پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں، علی جن ولی اللہ۔ میں نا انگلینڈ میں پڑھا تھا لندن میں، تو ایک مولوی سامنے آیا تو میں نے اسے کہا یا علی مدد، تاکہ سے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ جیسے آپ پریشان ہو گئے ویسے ہی میں پریشان۔ میں کہا یار میں نو یا علی مدد آدھا ایک ٹور کدھر پہ ہے؟ میں کہا یار میں تو یا علی، کہتا یار کیسی باتیں کرتے ہو، پہلے کہنا چاہیے السلام علیکم پھر کہنا چاہیے یا علی مدد۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے پھر یا علی مدد کہنا چاہیے، مگر میں نے پہلے یا علی مدد کہہ کے دیکھا ہے کہ آپ سلام کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی طریقہ؟ علی جن ولی اللہ ہے تو سب کچھ، علی جن ولی اللہ نہیں تو کسی کا ڈیڈی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ ولایت امیر المومنین کس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن؟ ولایت امیر المومنین کے بعد۔ چلیں یہاں پہ ایک اور قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں جب میدان محشر لگے گا تو ایک منادی کہے گا اللہ اکبر، ساری اولاد آدم اکٹھی ہو جائے۔ پھر فرشتہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے سادات و غیر سادات، وہ کہے گا لبیک، باقی باوجی سب گونگے ہو جائیں گے۔ پھر منادی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دے گا وہ کہے گا لبیک، باقی سب یعنی کہ یعنی ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ پھر فرشتے کہیں گے جاؤ جنت کی طرف، جنت کی طرف جانے کا یہ علامہ جاڑا صاحب نے بھی جملہ لکھا ہے، ہاشم البحرانی نے بھی جملہ لکھا ہے، مناقب بہت بڑے بڑے محدثین نے یہ جملہ لکھا ہے، اور یہ میں نے اپنی تفسیر بحر الولایہ میں بھی جملہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں جو ہی وہ جنت کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے، آواز قدرت ہے کہ سورہ صفات آیت نمبر 24، آواز قدرت ہے کہ واقفوہم انہم مسئلون، روکو ان کو ابھی سوال پوچھنا ہے۔ کہیں گے میرے اللہ یہ تو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آدم کو مانتے تھے، شیس کو مانتے تھے، شبان کو مانتے تھے، مجلس کو مانتے تھے، محول کو مانتے تھے، حسیمسہ کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے، نخور کو مانتے تھے، لمک کو مانتے تھے، ملک کو مانتے تھے، نوح نبی کو مانتے تھے، سام کو مانتے تھے، سامر کو مانتے تھے، بری شاشہ کو مانتے تھے، یہ جفیسہ کو مانتے تھے، عمران کو مانتے تھے، تاخور کو مانتے تھے، جو بندے پریشان بیٹھے یار، ابراہیم کو مانتے تھے، اسماعیل کو مانتے تھے، اسحاق کو مانتے تھے، یعقوب کو مانتے تھے، یوسف کو مانتے تھے، بشریہ کو مانتے تھے، شعیب کو مانتے تھے، موسیٰ بن عمران کو مانتے تھے، عیسیٰ بن نون کو مانتے تھے، یہ حضرت داؤد کو مانتے تھے، سلمان کو مانتے تھے، حضرت آسیہ بن برکیہ کو مانتے تھے، زکریا کو مانتے تھے، شمعون کو مانتے تھے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اب کون سا سوال پوچھ رہا ہے؟ امام حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہم مسئلون عن ولایت علی بن ابی طالب۔ روکو ان کو، ان سے ولایت علی کے بارے میں پوچھنا ہے، روکو ان کو، اب ان سے ولایت علی کے بارے میں پریشان تو نہیں ہوگا؟ میں کو مسئلہ ہیں جی ولایت علی کے بارے میں ہایا میرے اللہ میرے واسطے منور بھائی میرے واسطے سعادت ہے، پاک سیدہ تو سلامت میں ایک جملہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بندے تو ان کی ذات کو ڈھونڈتے ہیں، امام حسین کی عزت کی قسم 18-20 کتابیں لکھنے کے بعد ایک نتیجہ ملا ہے مجھے، مولا کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں، کسی حجرے میں بیٹھ کر مناظر استاد کا شکیل ہوں، میرے دادا مولانا اسماعیل صاحب دادا استاد مبلغ اعظم وہ بھی مناظر تھے۔ امام حسین کی عزت کی قسم جو محمد والے محمد نے لباس پہنا تھا نا، وہ لباس بھی نہیں جانتا تھا ان کا وجود کیا ہے۔ بندے ان کی ذات کے بارے میں بات کر، ساری دنیا کلندر کو نہیں سمجھ سکتی تو کلندر کے مولا کو کیسے سمجھیں گے؟
اور سید شہباز قلندر فرماتے ہیں شہادتاً شفیع سیانوں میں قلندروں کا بادشاہ بن گیا، علم و عرفان کی منزلیں طے کر گیا، مگر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اگر میں قلندر جنت میں جاؤں گا تو صرف علی جن ولی اللہ کی وجہ سے جاؤں گا۔ یہ کون قلندر کہہ رہا ہے؟ جس کا اصل نام شاہ حسین ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا ہے، کبیر الدین شمس الدین کا بیٹا ہے، شمس الدین نور شاہ کا بیٹا ہے، نور شاہ ہادی شاہ کا بیٹا ہے، ہادی شاہ مہدی شاہ کا بیٹا ہے، مہدی شاہ محمود شاہ کا بیٹا ہے، محمود شاہ محمد ثانی کا بیٹا ہے، محمد ثانی اسماعیل ثانی کا بیٹا ہے، اسماعیل ثانی محمد اول کا بیٹا ہے، محمد اول اسماعیل اول کا بیٹا ہے، اسماعیل اول حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، مولا جعفر صادق مولا باقر کے بیٹے ہیں، مولا باقر مولا سجاد کے بیٹے ہیں، مولا سجاد مولا حسین کے بیٹے ہیں، مولا حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں، عبد المناف قصہ کے بیٹے ہیں، قصہ کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ لبی کے بیٹے ہیں، لبی غالب کے بیٹے ہیں، غالب فہر کے بیٹے ہیں، فہر نظر کے بیٹے ہیں، نظر مزر کے بیٹے ہیں، مزر معاد کے بیٹے ہیں، معاد عدنان کے بیٹے ہیں، عدنان کنانا کے بیٹے ہیں، کنانا مجکہ کے بیٹے ہیں، ملکہ الیاس کے بیٹے ہیں، الیاس حمل کے بیٹے ہیں، حمل کدار کے بیٹے ہیں، کدار اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہیں، قلندر اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں محشر کے میدان میں اگر میں جنت میں جاؤں گا تو صرف علی جل ولی اللہ کی وجہ سے۔ اوے دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اور جب علی جل ولی اللہ کے بغیر قلندر جنت میں نہیں جا سکتا تو تیرا کوفے کا قصائی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق زبان کے ساتھ دل بولا۔ علی جن ولی اللہ ہے تو سب، منور صاحب جابری صاحب، علی جن ولی اللہ نہیں کچھ بھی۔ ہائے میرے اللہ، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ مولا کی ولایت کے بعد علی جن ولی اللہ کے بعد۔ پریشان ہے بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ٹینشن تو نہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ ٹینشن نہیں لینی ذرا اتنے ٹینشن وار پاسے ٹینشن یہ ذہن چ رکھے ہے۔ مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے، دنیا میں سب سے بڑی عبادت ہے ولایت علی کا پرچار کرنا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے بچوں کو علی جن ولی اللہ کا درس دیں، کیونکہ جو آپ کو قبر میں چراغ کام آئے گا نا، اس چراغ کا نام ہے علی جن ولی۔ روکیں ایک منٹ، یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے بتائیں مجھے؟ چاچا جی یہ کائنات کتنے واسطے بنی؟ نبی واسطے، ایسے رسول کا واسطے۔ چلے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں اور پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف ایک نبی بھیج رہے ہیں۔ اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہو سب محمد کا کلمہ بھی پڑھنا، رسول کی نصرت بھی کرنا۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایسے ویسے میں جملے ہر جگہ پڑھتا نہیں ہوں، مگر چلیں آپ کو میں گفٹ دینا چاہتا ہوں، میری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبیو تم نے محمد کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب نبیوں نے کالو کاف نقطوں والا الف لام واو الف جمع کا سیغہ ہے، سب نبیوں نے کہا جب سب ہم اقرار کرتے ہیں۔ آواز قدرت ہے خالی اقرار نہیں، کالا فشہدو اب گواہی بھی دو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تمہارے ساتھ میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اگر تم اقرار کرنے کے بعد پھر گئے میں تم نبیوں کو فاسق کر کے رکھ دوں گا۔ میں سیف الملوک نہیں، میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ جس مرضی سے مولوی سے ترجمہ کروا لیجئے گا، فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اگر تم پھر گئے تو میں تم نبیوں کو فاسق کر کے رکھ دوں گا، میں تم نبیوں کو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم نے مدد کرنی، تم نے مدد کرنی۔ اچھا مدد کے موقع کون کون سے تھے؟ بدر، احد، خندق، خیبر۔ منور بھائی یہ میں جملہ ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا، امام حسین کی عزت کی قسم یہ ہر جگہ پہ میں جملہ نہیں پڑھتا، یہ وہاں پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ زیرک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم نے محمد کی مدد کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کس نبی نے مدد کی؟ یہ جملے ہر جگہ میں پڑھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، مگر میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے چہرے ایسے نظر آئے ہیں کہ مشرف عباس علی یہ جملہ پڑھ۔ یہ بتائیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت کوئی نبی آیا تھا؟ جنگ احد میں، جنگ خندق میں،
جنگ خیبر میں، تو پھر مدد کیسے؟ چلیں اس کا جواب بھی آ جائے گا، آیت کے اندر اس کا جواب ہوگا جو مشرف عباس عربی آپ کے سامنے پڑھا۔ آپ نے ہر جملے کی مجھے قیمت دی ہے، امام حسین کی عزت کی قسم، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں لکھنؤ میں آ گیا ہوں، اتنا پڑھا لکھا مجمع، اتنا سیرت مجمع، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باجی میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت اس وقت بچتی ہے جب محمد مصطفیٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ جس رسول کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت بچتی ہے، اسی رسول کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تو نے علی جن ولی اللہ کو نہ پہنچایا، تو نے میری رسالت کو نہ پہنچایا۔ اب میدان عدل پہ انصاف کر کے مجھے ایک بات کا جواب دو، جب علی جن ولی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں ہو سکتا تو غلام رسول کا گزارا کیسے ہو سکتا؟ بسم اللہ چاچا، بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ حیدری، میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ چلے جو میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اس کا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اسی نبی کو اللہ کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ۔ چلے یہاں پہ میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جو میں کراچی، اسلام آباد اور جب دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں تو نتیجہ دیتا ہوں۔ چلے آپ کے سامنے نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ یہاں پہ اللہ نے لقب سے نہیں پکارا، اسم سے نہیں پکارا، جو پڑھے لکھے بندے بیٹھے۔ بابا جی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے مصطفیٰ، اے مجتبیٰ، اے مرتضیٰ، اے شفیع المذنبین، اے سید العارفین۔ اور ولایت اتنی ضروری ہے، ولایت علی، کہ اللہ کو جب بھی اپنے نبی کو پکارنا پڑا ولایت کی وجہ سے تو رسول کہا۔ یار پڑھے لکھے جو حضرات میرے سامنے بیٹھے، کہا اے میرا رسول بلغ ماں۔ میں منبر پہ بات کروں کسی حجرے میں نہیں، اور نہ ہم حجروں والوں کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں جو میدان میں مولا ہے۔ میری بات سمجھے سکتا؟ لفظ ہے بلغ ماں، تبلیغ کر۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف ایک دفعہ ہے۔ چاچا جی مولا تھوڑی زندگی کر، صرف ایک دفعہ بلغ، مرزا صاحب بلغ، تبلیغ۔ کہاں آیا؟ خم غدیر کے میدان میں۔ اور ہمیں اتنا بے وقوف نہ بنا، اور نہ ہم کسی کے کہنے پہ بے وقوف بنتے ہیں، ہم تو بندے کو بے وقوف بنا دیتا ہے جو ہمیں بے وقوف بنانے کے چکروں میں ہے۔ علی کی ولایت چھوڑو، وہ بیان کرو، وہ بیان کرو، وہ بیان کرو، وہ بیان کرو۔ امام حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، اللہ کہتا ہے منبر پہ جب بھی تبلیغ کرو کسی اور بات کی نہیں، علی جن ولی اللہ کی تبلیغ کرو۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ قرآن پڑھو کہ جب سب قرآن پڑھا۔ حیدری فرمایا، اب جملہ سنیں، جملہ سنیں۔ جو بندے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے اپنے مقدر ہیں، جو علی جن ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں۔ لفظ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اچھا کیا نازل ہوا ہے؟ قبلہ ہوا کیا نازل؟ مولا علی کی ولایت نازل ہوئی ہے نا، مولایت نازل ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، نازل ہوئی ہے نا قبلہ۔ چاچا جی میں امام حسین کی عزت کی قسم ان کے لیے نماز شب میں بھی دعا کروں گا۔ اتنا اچھا مجمع، اتنا زیرک مجمع۔ مرشد میں نے سادات سے دعا لینی ہے، جو جوان بیٹھے ان سے دعا لینی ہے۔ نازل ہوئی مولا کی ولایت، جس کی ولایت نازل ہو سکتی ہے۔ اگلا جملہ جب صاحب میں نے کیا پڑھنا اور آپ نے کیا سمجھا؟ آگے لفظ کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ فعل نہ کیا۔ پہلا لفظ کیا؟ بلغ، تبلیغ۔ تبلیغ کہاں سے ہوتی ہے؟ منہ سے ہوتی ہے نا، تو فعل کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں سے۔ پہلے لفظ ہے بلغ، تبلیغ کا، پھر فعل۔ بابا جی اس سے بڑا جملہ مشرف حلوی کے پاس نہیں ہے۔ بابا جی میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہروں کی قبلہ میں زیارت بھی کروں گا۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے بلغ، تبلیغ کر، فعل کر۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اے میرا رسول پہلے ان کو میرے علی کے فضائل بیان کر، پھر ہاتھ بلند کر کے کہ من کنت مولا۔ ہائے 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 ہائے، میں قرآن کے اندر سے، اور وہ میں جو پہلے آیت پڑھی ہے اس کی میں شرح کرنے لگا ہوں۔ اگر تم نے مدد نہ کی، اے میرے
رسول کی مدد نہ کی اے گروہ انبیاء فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. رسول نے حیدر کرار کا ہاتھ میری طرف دیکھے، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے کہا میری بات سنو، تم نے ہر وہ بات مانی جو صرف تم نے سنی تھی، دیکھی نہیں تھی. آج ہے تکمیل دین. آج میں نے 200 صفحات میں غدیر لکھی اپنی کتاب میں، 200 صفحات. بندوں کو تو پتہ ہی نہیں غدیر کیا ہے. مولا رضا فرماتے ہیں جس طرح ایام محرم منانا واجب ہے اسی طرح غدیر منانا واجب ہے. بندے اگر رسول کے خطبے پڑھ لیں نا، کیونکہ اگر غدیر پہ عمل کر لیتے تو فرقہ ہوتا ہی کوئی نہ. میری بات سمجھے؟ ہاتھ بند کیا، کہا دیکھو تم نے ہر وہ بات مانی ہے جو صرف تم نے سنی ہے. آج ہے تکمیل دین. آج کے دن دین مکمل ہوا. آج تمہیں وہ ہر چیز دکھاؤں نا جو صرف تم نے سنی تھی. ایک بندے کے دل میں بات آئی، وہ بندے کے دل میں نہیں آئی، وہ مولا نے ڈالی. کہتا یہ آپ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آدم ہے نہیں، شیس ہے نہیں، شبان ہے نہیں، مجلس ہے نہیں، محوق ہے نہیں، حسیمسہ ہے نہیں، ادریس ہے نہیں، ناخور ہے نہیں، نوح نبی ہے نہیں، سام ہے نہیں، ابراہیم ہے نہیں، اسماعیل ہے نہیں، یعقوب ہے نہیں، یوسف ہے نہیں. آپ کیسے دکھائیں گے؟ بابا جی پار ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. رسول خدا نے حیدر کرار کا ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے کہا مجھے پہچانو، میں سچا نبی بھی ہوں، سچا رسول بھی ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا. آؤ جس نے آدم کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے نوح کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے. خبردار میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا محمد دنیا سے چلے گئے. جس نے میرے بعد محمد کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے. اب جملہ سمجھ میں آ گیا. اے گروہ انبیاء محمد کی مدد کرنا، مدد علی کر رہا ہے. اس میں آدم کی مدد بھی ہے، نوح کی مدد بھی ہے، ابراہیم کی مدد بھی ہے، موسیٰ کی مدد بھی ہے. آپ کی بلا میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، علی کی ہے ولایت. جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے وہ علی کی ولایت کا منکر نہیں ہے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ولایت کا منکر ہے. بسم اللہ قبلہ منور بھائی، بسم اللہ. میری بات سمجھ آئی سرکار میں جملہ فرمایا جس کا میں مولا. اچھا یہ جو جملہ کہا جن جن کا میں مولا، اور جو سیدھا سیدھا کہہ دیتے نا کہ تم سب کا مولا. رسول جانتے تھے کچھ ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتے، اس لیے کہا جن جن کا میں مولا. اچھا یہاں پہ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. پھر سن من کنت مولا فہذا علی. پھر اس طرح من کنت مولا فہذا علی. پھر اس طرح من کنت مولا فہذا علی. پھر آسمان من کنت مولا فہذا علی. من کنت مولا فہذا علی. ایک بندہ سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ عجیب بات ہے، بیٹھے آپ کے سامنے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر جلال آیا. رسول نے فرمایا سنا، علی صرف تمہارا مولا نہیں ہے، علی عالمین کا مولا ہے. میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. سرکار سے محبت بھول گئے اور اجر رسالت بھول گئے. ایک غارے رات یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا اور مولا سے روایت بھول گئے. من کن تو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے. کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے. حیدری. چلے آپ نے ربائی پڑھی ہے تو مشرف سے بھی سن لیں. اپنے لیے خدا نے تراشا علی کا نام. جو بندے پریشان بیٹھے ہیں یار، اپنے لیے خدا نے تراشا علی کا نام. ظاہر کیا جو خود کو تو پایا علی کا نام. وہ چھپا ہوا تھا خزانہ الست میں، کن اس نے کہنا چاہا تو نکلا علی کا نام. ہائے ہائے ہائے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے قبلہ. فوری قرآن مجید کی آیت نازل الیوم یئس الذین کفروا. سورہ مائدہ کیا آج کے دن کافر مایوس. اچھا مجھے چاچا جی یہ بتائیں غدیر میں کوئی کافر تھا؟ بالکل اپلائیڈ فار حاجی، نمبر پلیٹ کے بغیر، نمے کونے، نمے گنجے.
ہے اچھا اتنے کوئی کافر ہے سی یار تسی پریشان بیٹھے ہو بھائی جان کوئی مسئلہ تو نہیں تو تھوڑا جا میرے نال بولنا پتہ لگے تسی اپنے ادھر ہونی ہی ہے مہربانی کرو مولا دے فضائل سے بولیا کرو جو مولا علی کے فضائل میں نہ بولتا مجھے شک پڑ جاتا ہے یہ ادھر سے تو مہربانی ہے مولا کے فضائل میں بولا کریں آپ کو یہ مولا کے فضائل میں بولنے کا جو اجر ہے نا وہ قبر میں پتہ چلے گا کہ مولا علی کے فضائل میں بولنے کا مقام کیا ہے میری بات سمجھے نہیں سرکار ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ الیوم یئس میں تو قرآن ہی آپ کے سامنے پڑھا ہوں الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اچھا میں نے دسو کہ جو کافر ہے ایسے چاچا تھوڑا جا بولی میرے میں چاچا کو کافر ہے ایسے حاجی مرشد بالکل تازے اپلائیڈ فار ایسے ہی نا تازے حاجی تھے اللہ کو کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین آج کے دن کافر مایوس ہو اور قبلہ وہاں پہ کافر تو تھا کوئی نہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں جب نتیجہ دینے لگا پریشان ہو گیا چاچا جی وہاں پہ کوئی کافر تو تھا نہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے 5 نبی صاحب شریعت آئے نوح نبی ابراہیم نبی موسیٰ نبی عیسیٰ نبی ہمارے مصطفیٰ آئے کافر مایوس نہیں بدر میں ہار گیا مایوس نہیں احد میں ہار گیا مایوس خندق میں ہار گیا مایوس خیبر میں بھاگ گیا مایوس نہیں لا الہ الا اللہ مایوس محمد رسول اللہ مایوس نماز کا حکم روزے کا حکم مایوس کب ہوا جب ولایت کا پہچان علی جن ولی اللہ کا جو بندے بیدار بیٹھے یار میں ان کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں مرشد میں جو بیدار بیٹھے ان کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جملہ ضائع ہو گیا تو مشرف عباس علوی کو قبر تک افسوس ہوگا میں جملہ بھی پڑھوں گا چہروں کی زیارت بھی کروں گا یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کسی بندے کو دیکھنا ہو نہ ٹاؤن کمیٹی جاؤ نہ حسب نسب کو دیکھو نہ ماں باپ کو دیکھو نہ خاندان کو دیکھو نہ قوم قبیلوں کو دیکھو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اس بندے کے سامنے میرے علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دو اس کے چہرے کے تیور سے پتہ چل جائے گا مومن کون ہے غدیر والا کافر کون ہے ہائے 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 بہت نتیجہ میں نے دیا بسم اللہ مولا حیدری جس بندے کا علی امام ہے حیدری میری بات سمجھ آ رہی سرکار میں جملہ پڑھوں ولایت علی ہے تو سب کچھ ولایت علی نہیں جس نبی کے لیے کائنات بنی اسی نبی کو اللہ کہتے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اچھا چاچا جی یہ جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں نا یہ مشرف عباس علوی نے جس ملک میں پڑھا یا جس شہر میں پڑھا ہے جو پذیرائی ہوئی ہے نا وہ قلب میں چھپی ہوئی ہے لفظ کیا ہے اے میرا رسول اگر یہ کام نہ کیا رسالت نہیں پہنچے میرا رسول رسالت نہیں پہنچے میرا رسول رسول رسالت نہیں ایسے ہی رسول جڑے بندے مسکرا رہے بی بی تو قیامت تک مسکرا رہے تو جڑا بندہ مولا دی ولایت تے پریشان ہے میں چولی چوکیا نہ اللہ کرے قیامت تک پریشان ہو ٹھیک ہے جی میں جملہ پڑھنے لگا ولایت علی ہے کیا اے میرا رسول رسالت نہیں پہنچا چاچا میں جملہ پڑھنے لگا آپ کے میں نے دعا لینی ہے بزرگوں سے میرا رسول رسالت نہیں پہنچا سید پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں میرا رسول بیدار بیٹھے ہو نتیجہ دیا پوری تقریر کا نتیجہ دوں 40 منٹ میں جو میں نے پڑھا وہ 1 منٹ میں نتیجہ دوں میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی میرا رسول رسالت منور بھائی میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی میرا رسول اے اہلیان ولایت میرا رسول رسالت نہیں پہنچائی محمد ہے اللہ کا رسول اور محمد ہے کہ بلا اللہ کا رسول اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ ہائے 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 کہ بلا حیدری یعنی 23 سال کی جو محنت ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ اس کا نام کیا ہے علی ولی اللہ اے میرا رسول وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر یہ فعل نہ کیا میری رسالت نہیں پہنچے اگر یہ کام نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا وہ کچھ نہیں میں سب کچھ ہے
سب کچھ میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے رسالت بھی بچتی ہے، نبوت بھی. ہون ذرا قائم ہو کے بیاہ جائے، ہون میں توڑے کو داد نہ نہیں سکتا. کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، 1000 سال پرانی کتاب ہے. اس کتاب میں یہ علامہ شاہر ابن اشعب نے لکھا ہے. دوسری کتاب ہے علامہ حر عاملی کی اثبات الہدایت. چاچا جی دونوں کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابوں میں جملہ لکھا ہے. یہ میں نے اپنی کتاب 14 صادقین میں بھی جملہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. مولا علی علیہ السلام کعبے میں آئے، سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھ کے بادشاہ امیر المومنین نے کہا کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں. میں علی اللہ کا، ہون ذرا مضبوط ہو کے بیاہ جائے، میں تھوڑے کو داد نہیں جائے، میں علی اللہ کا ولی ہوں. کم از کم 60 کتابوں میں مشرف عباس سلوی نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ جناب سیدہ دنیا میں آئی تو ولایت کی گواہی تھی. امام حسن دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام حسین دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام سجاد دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام باقر دنیا میں آئے، علی ولی اللہ کی گواہی دی. امام صادق دنیا میں آئے، علی ولی اللہ کی گواہی دی. حضرت امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام رضا دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام تقی دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام نقی بادشاہ دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. امام حسن عسکری دنیا میں آئے، علی ولی اللہ پڑھا. مجھے اس منبر کی قسم ہے امام زمانہ دنیا میں آئے، سجدے میں سر رکھ کر کہا اشہد ان علی ولی اللہ. امام زمانہ نے علی ولی اللہ پڑھا. حجاب حمد پہ علی ولی اللہ، حجاب مجد پہ علی ولی اللہ، حجاب جبروت پہ علی ولی اللہ، حجاب عزت پہ علی ولی اللہ، حجاب کرامت پہ علی ولی اللہ، حجاب شفاعت پہ علی ولی اللہ، حجاب حیبت پہ علی ولی اللہ، حجاب نبوت پہ علی ولی اللہ، حجاب ولایت پہ علی ولی اللہ، رفعی پہ علی ولی اللہ، قدوم پہ علی ولی اللہ، ارکلون پہ علی ولی اللہ، حفاؤ پہ علی ولی اللہ. مجھے اس منبر کی قسم ہے کرسی کے ماتھے پہ علی ولی اللہ، عرش معلیٰ پہ علی ولی اللہ، محمد مصطفیٰ کی مہر نبوت پہ علی ولی اللہ، آدم کی انگوٹھی پہ علی ولی اللہ، نوح کی کشتی پہ علی ولی اللہ، موسیٰ کی عصا پہ علی ولی اللہ. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا. مومن کے قلب پہ علی ولی اللہ، مومن کے دل پہ علی ولی اللہ، کائنات کے ہر گوشے پہ علی ولی اللہ. رسول فرماتے جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے پوچھا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید تیری ہے، محمد رسول اللہ رسالت میری ہے، یہ علی ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت ہے میرا حبیب بے شک توحید میری ہے اور رسالت تیری ہے، مگر جب تک علی ولی اللہ نہ ہو نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت. ہائے ہائے میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ علی ولی اللہ ہے تو سب کچھ ہے، علی ولی اللہ نہیں اپنے آپ کو عادی بناؤ یا علی مدد کہنے کا. امام حسین کی عزت کی قسم ہے. بسم اللہ بسم اللہ سرکار، یہ میرے لیے سند ہے، یہ میرے لیے سند ہے. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ عادی بناؤ یا علی مدد کہنے کا. میں اس کا اجر بتاؤں کہ یا علی مدد کہنے کا اجر کیا کہ بسم اللہ بہت جملے کے اندر سے جملہ نکل آتا. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ولایت امیر المومنین کیونکہ مصطفیٰ بھی ولایت کا پرچار کرے تو بندے بلڈ پریشر کے مریض ہیں. میں بندوں کے کچھ بندوں کے چہرے میں پڑھ رہا ہوں. ہم بڑے سیانے ہوتے ہیں، ہم کھوجی ہے نا بیسیکلی، ہم کھرا ڈھونڈتے ہیں، کھرا کہ چور کدھر ہے. نہیں میں جی گل پہ کرنا نا، میں نا لائیو چل رہی نا، بڑے بڑے بندے میں نے ویکھ رہے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ پریشان نہیں ہونا سرکار. اللہ کرے آج چال ہی جاوے. آپ نے میری طرف دیکھا، آواز آ رہی ہے بھائی جی؟ آواز آ رہی ہے؟ مولا تہاڈی زندگی کرے گا دی شہن، تہانوں آئے گی تو سارے آئے گی. مولا تہانوں سلامت رکھے. علی ولی اللہ ماں کی شرافت کا نام ہے.
کیا بات. اور جب چوک میں کوئی مرزا صاحب چوک میں کوئی چھوٹا سا بچہ کہے نا یا علی مدد تو بندے باپ کا نام نہیں لیتے, بندے کہتے ہیں اس کی اماں شریف ہے. اس کی اماں. مولا سے پوچھا گیا مولا یا علی مدد ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں جو یا علی مدد کہتا ہے وہ وہاں رہے گا جہاں ہم رہیں گے, وہ وہاں رہے گا جہاں ہم رہتے ہیں. تو اس لیے عزیزان محترم کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا. اپنا کردار ایسا بنائیں کہ لوگ کہیں یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. جب آپ چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے, رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہے. وہ قبلہ نماز ہے ہی ہماری, دوسرے دن میں ٹکرا ہی نہیں. قاری جان محمد کا جملہ میں نے یاد آ گیا. وہ آندا جڑے جنہ واسطے نازل ہوئی پڑھ دے نہیں, جنہ واسطے نہیں ہوئی ٹراکر ہو کے پڑھ لیں. ایویں ہی نا جی. تو عزیزان محترم مولا پانچویں امام فرماتے جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی. جو سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت نہیں کرتا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. میری بات سمجھ آ رہی قبلہ؟ ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. جب ہم چلیں تو لوگ کہنے میں مہربانی بھائی جان مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کا بہت اچھا سپیکر. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علیہ السلام. اور بابا بندے حریے سے پہچانے جاتے ہیں. جب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یا کسی اور بندے کہ یہ بندہ پاکستان سے حریہ ہے, آپ خوشاب سرگودے چلے جائیں نا تو وہاں پہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ یہاں بھی چونے بنے ہوتے ہیں بابا جی, اور یہاں بندے کہتے ہیں یار یہ خوشاب سے آئے یہ سرگودے سے. بندے حریے سے مرشد پہچانے, منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں. جب بندہ قبر میں جائے گا نا وہ شکل سے پہچان لیں گے یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے. چاچا جی چھٹا امام فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلی تک نہیں جا سکتا وہ تمہیں جنت میں کیسے لے کر. میں نے آپ سے بڑی داد لی ہے, اب ایک مقصد کا بھی جملہ سن لیں قبلہ. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی چاہتے ہیں. ہمارے گھروں سے گانے کی نہیں اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے, کیونکہ ہماری عورتیں زہرا کی کنیزیں ہیں, ہندا کی نہیں. مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کترائیں گے کیسے. مجھے ایک بندے نے کہا مشرف علوی صاحب داڑھی کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا علی اکبر کے چہرے پہ لکھی ہوئی. ہمارے جوان اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں. ایسا شیعہ بن جیسے مولا چاہتا ہے. اپنے کردار سے بتا کہ میں کس امام کو مانتا ہوں. جب تو چلے تو لوگ رشک کریں یہ علی کا شیعہ جا. اپنے کردار, اور کالے کپڑے پہننے سے بھی کولا کو شیعہ ہوتا ہے, بندہ کردار سے شیعہ ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پہ مجلس پڑھنے آیا ہوں. پچھلے سال وہ اصل میں وہ میرا خمسہ تھا, ساتھ مل گیا, میں نہیں آ سکا, میں بانیان سے معذرت کی. انشاءاللہ اتنا اچھا مجمع میں ہر سال پڑھوں گا انشاءاللہ. قبلہ جب تک میری زندگی ہے میں 30 محرم یہاں پہ مولا کی ولایت کا پرچار کروں انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے حالانکہ بانی نے کوئی نہیں کہا مگر میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں ہر سال پڑھوں گا. اتنا اچھا مجمع, اتنا زیرک مجمع مقدروں سے قسمتوں سے ملتا ہے. میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا چاہتا ہے. یہاں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, مجھے بانی صاحب کہ مشرف علی سوری سارے کو پیسے کوئی نہیں, نیاز کوئی نہیں. تو میرے پاس اتنے تو پیسے ہیں نا, میں یہاں سے شور کوٹ جا کے مجلس پڑھ سکتا ہوں. سچی مجھے ایک بات کا جواب دیں عزیزان محترم, اگر قبر میں علی نے کہہ دیا کہ تو کون ہے پھر ہم کہاں جائیں گے؟
ہم اگر مولا کو مانتے ہیں تو ہمیں مولا کی بات بھی ماننی چاہیے. میرے مولا اتنے عظیم ہے. مولا کہتے ہیں ہماری سیرت پہ عمل تو کرو. چلے یہاں پہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے، گفٹ ہے. 5 مہینے کتابیں پڑھی تو یہ جملہ ملا ہے جو میں آپ کو 2-3 سیکنڈ میں دینا چاہتا ہوں، 2-3 لمحوں میں گفٹ دینا چاہتا ہوں. تحفہ 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ ہر مجلس میں جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کوئی کائنات کی مجلس نہیں ہے جہاں پہ ہم 14 نہیں ہوتے. کہا مولا پھر آپ نظر کیوں نہیں آتے؟ مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری سیرت پہ عمل کرتے ہیں جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں انہیں محمد بھی نظر آتا ہے، انہیں علی بھی نظر آتا ہے، انہیں حسن بھی نظر آتا ہے. چاچا جی جو بزرگ بیٹھے میں نے آپ سے دعا لینے کے بعد ہمیں آل محمد کی چاچا جی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے کہ آل محمد کیا ہے. اگر ہم مولا کو مانتے تو مولا کی بات نہیں. ہماری چاہت وہی چاہت ہونی چاہیے جو مولا کی چاہت. میں یہاں پہ ایک جملہ پڑھنے لگوں، معافی مجھے ایک بات کا جواب دیں. امام زمانہ کو آپ جیسے شیعہ چاہیے یا میرے جیسے شیعہ؟ بتائیں مجھے. یار وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج روک لیتے تھے؟ ہمارے رکنے سے ڈیوو نہیں رکتی. ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. ہم گریبان رات کو بیٹھ کے کہیں میں ایک جملہ کہوں کہ امام حسین کی عزت کی قسم جس بندے کے ذہن میں یہ ہونا کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. جو بندہ یہ ذہن میں رکھتا ہے نا کہ میرا امام زمانہ مجھے آئیں بسم اللہ قبلہ آئیں بسم اللہ، میرا امام زمانہ آئیں بسم اللہ آئیں، آپ کا آنا ہی میرا جانا ہے. جب آپ کے ذہن میں جب یہ ہونا کہ امام زمانہ مجھے دیکھ رہے تو گناہ کرنا بندے چھوڑ. مولا علی کو شیعہ نمازی چاہیے. میرا علی نمازیوں کا امام ہے، شرابیوں کا امام نہیں. میرا علی اس کا امام ہے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ سرکار بسم اللہ. میرا علی نمازیوں کا امام ہے، میرا علی روزے داروں کا امام ہے. اور یار ہمیں یہ تو یاد ہے کہ امام حسین بادشاہ کے گلے میں خنجر چلا، یہ نہیں یاد کہ کہاں چلا. یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں پوری دنیا میں جہاں بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے اور ان باتوں پہ کوئی نہیں بولتا اور بولنا چاہیے بھی نہیں تاکہ اور بھی کوئی نہ پڑھے. یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کرتا ایسا شیعہ بن جیسے علی چاہتا ہے. اپنے کردار سے بتا تو کس امام کو مانتا ہے، اپنی گفتار سے بتا کے تو کس امام کو مانتا ہے. امام حسین کی عزت کی قسم میری ابھی ایک کتاب چھپ رہی ہے، میں نے اصحاب رسول کے فضائل اکٹھے کیے ہیں. جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، قنبر، حذیفہ، ابو رافع، ان کے فضائل اکٹھے کر کے تو میں نے جعفری صاحب کتاب کا نام رکھا ہے فضائل صحابہ. قبلہ فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے. کیونکہ جتنے شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں اتنا کوئی صحابہ کو نہیں مانتا. کیونکہ صحابی عرش پر ہو تو عرش کا تارہ ہوتا ہے، زمین پر ہو تو بصیرت کا منارہ ہوتا ہے. جس پہ جناب زہرا راضی ہے اس کی نالین ہمارے سر کا تاج ہوتی ہے. صرف ایک سوال اور ایک جملہ فضائل کا ایک مصائب اور آپ سے جاتا. مجھے ایک بات کا جواب دے. کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ پریشان ہو گئے. کبھی سلمان نے مجھ سے تلوار اٹھائی؟ کبھی ابو ذر نے؟ تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ کیوں ڈرتے؟ ان کا کردار اتنا عظیم. شعب الایمان اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے معتبر. اس میں کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے رسول فرماتے جو اپنے باپ کی طرف ایک دفعہ دیکھ کر مسکرائے نا اللہ مقبولہ حج کا ثواب دیتا. مولا فرماتے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرو. ہم 14 آمین کہا ہے. مولا علی بات سے پوچھا کہ مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتے. اور یار کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی تھی، ابو ذر نے بھیا اٹھائی تھی. لوگ ان سے چاچا جی ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے ان کا کردار اتنا عظیم تھا. اور قبلہ امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام کو میسم اور ابو ذر جیسے شیعہ چاہیے. میں چلے فضائل میں ممبر چھوڑتا ہوں، تقریباً 55 منٹ میں پڑھ گیا. فضائل میں ممبر چھوڑنا چاہتا ہوں، مصائب قبلہ پڑھیں گے. میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا. بسم اللہ.
مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم۔ ہم میثم اور ابو ذر جیسے شیعہ بھائی بھان تو نہیں سکتے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مولا علی کو کیسے مانتے۔ میری بات سمجھے؟ میثم، جی مالک میثم، کہا تجھے اس کھجور پہ لٹکایا جائے گا۔ کہا مولا میرا قصور؟ مولا فرماتے تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا ہے۔ اب یہ ہے بابا علی کا شیعہ۔ میثم تمار اس کھجور کے قریب آ گئے، قریب آ کر ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پڑھ کر کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے شریف بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ نہ ہم ابو ذر جیسے بن سکتے ہیں، نہ ہم میثم جیسے بن سکتے ہیں، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو کیسے مانتے تھے۔ جہاں سے میں نے مجلس شروع کی ہے وہیں پر میں آ گیا ہوں۔ میثم تمار قریب آ کر کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں ولایت علی کا پرچار کرتا ہوں، میں علی جل ولی اللہ کا پرچار کرتا ہوں۔ میثم تمار کو مولا نے ایک دفعہ کہا تھا، میثم کہا جی مالک میثم، کہا اس تجھے اس کھجور پر لٹکایا جائے گا۔ میثم تمار کھجور کے قریب آتے، اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پڑھ کے کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ کھجور جوان ہو گئی، ابن زیاد کا دور آیا، ابن زیاد نے کہا میثم، کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے۔ کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا خاموش، اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ کہا اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ کہا میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، پھر میں تجھے سولی پہ لٹکا کے بھجن ہاتھ کھول کے بیٹھے نا۔ کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا۔ میثم تمار مسکرا کے کہتے ہیں آج جو کرنا ہے کر لے، مگر ابو طالب کے شریف بیٹے نے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ قتل کرنے سے پہلے 600 سال پرانے محدث کی کتاب سے جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہا میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ کہا کیوں نہیں کاٹے گا؟ کہا میں تیرے علی کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ میثم تمار نے مسکرا کر کہا ارے چپ کر، تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا۔ جو بندے خاموش بیٹھے، تقدیر کا مالک کل بھی علی ہے، کہ تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئی۔ رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے۔ میثم تمار نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا۔ میثم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی رجت والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، رم اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، کعبے کا گہر ہے، بطول کا شوہر ہے، اللہ کا خانہ دار ہے، فرشتوں کا استاد ہے، محمد کا داماد ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں۔ میثم تمار نے کہا میرا علی وہ علی ہے جس نے مجھے بلا کر کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام قدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام القنون ہے، پانچویں کا نام حفوف ہے، چھٹے کا نام اجمع ہے، ساتویں کا نام عروس ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا آفتاب جیسا ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، میرے علی نے مجھے کہا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت و ماوا ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اور اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی، عرش معلی کے اوپر ہے وہ پردہ معراج جہاں لا وجود کا وجود میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد بول کر کہتا ہے آج جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر، مگر تیرے علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میثم نے کہا لوگو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل بلدیتیں بتائی، ابن زیاد کہتا ہے یہ تو میری بھی بتا دے گا، کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ جو ہی زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی ڈلی سے آواز آئی علی قلبی سچا تھا، علی
دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق زبان کے ساتھ تیرا والا